یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کفایت اللہ صاحب، السلام علیکم۔ کون؟ جی میں جمشید علی بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی بولیے۔ جی کس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ کیا بولے؟ کس مکتبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ اچھا جی، میں جمشید علی سنی حنفی بریلوی بات کر رہا ہوں۔ جو بولے 11 بجے فون کریں گے۔ جی کیا کریں، مصروفیت اتنی ہوتی ہے کام کاج میں، تھوڑا وقت ملا ہوا، لائیے چلیے آپ سے بات کی جائے۔ اپنی تکلیف پہ بات کرنے والے تھے نا؟ جی تکلیف پہ بات کرنے والے تھے نا؟ کس چیز سے؟ تکلیف پہ بات کرنے والے تھے نا؟ جی تکلیف پہ اگر آپ بات کرنا چاہیں تو ہم تکلیف پہ بھی بات کر لیں گے، اس میں کوئی دوسری وہ کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ ہم نے تو آپ سے جو حکایت اولیاء پہ جو آپ نے جو اعلیٰ حضرت کی ایک عبارت پہ پوسٹر پہ جو آپ نے کامنٹ کیا، اس پہ بات کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ نہیں تو گروپ میں جو ہے ہم آپ سے بولے تھے کہ آپ کو جس سے مہارت حاصل ہے اس سے بات کر لیجیے۔ میرے سے تو آپ کی سنیے میرے سے آپ کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے کسی بھی چیز میں گروپ میں۔ آپ سے بول رہے کہ ہم ہی 11 بجے مصروفیت رہتی ہے اس لیے ہم کال نہیں کیے تھے۔ نہیں میری بات سمجھیے پہلے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے ابھی آپ کا کامنٹ پڑھا ہے، کوئی مطلب ایک منٹ رکیے، میں نے آپ کو آپ نے کہا تھا مجھے کہ 11 بجے دن میں کال کروں گا، اب وہ ہے؟ نہیں میں وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہاں فیروز بھائی سے آپ کی شاید کوئی بات چیت ہو رہی تھی ابھی؟ میری ابھی کسی سے بات نہیں ہوئی۔ جی ابھی بات ہوئی ہے، آپ نے کامنٹ کیا تھا کہ ثابت کر چکا ہوں جاہل اوپر میرے کامنٹس پر۔ ہاں جو عبارت جو ہے نا وہ ہم نہیں دے دیتے۔ اچھا جی اچھا آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اچھا تو آپ تکلیف پہ بات کرنا چاہیں گے؟ نہیں آپ سے کس پر بات کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہمارا تو کھلا دربار ہے، آپ جس سے چاہیں اس سے ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن گفتگو کرنے کا طریقہ سلیقہ ایسا ہونا چاہیے، عالمانہ جاہلانہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی، میں نے کب بولا آپ مجھے گالی بک رہے ہیں؟ جی بالکل طریقہ ایک دم عالمانہ ہونا چاہیے۔ ہاں ابے تبے یہ سب نہیں ہونا چاہیے، نہ ہماری طرف سے نہ آپ کی طرف سے۔ ایسی بات ہونی چاہیے جو لوگوں کی اصلاح کرے۔ جی اگر آپ ابھی بات کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کر سکتے ہیں، یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو بتا دیجیے، بعد میں کال کرتے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کو تکلیف پہ بات کرنی ہے؟ بھائی کال آپ نے کیا نا کامنٹ پہ۔ ہاں جیسے میں نے تو شاید آپ نے وہ ایک حکایت بخشش کی ایک عبارت پہ سوال اٹھایا تھا، تو میں سمجھا آپ وہی ہیں، تو میں نے اس لیے آپ کو کال کیا تھا۔ پہلے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ کیا بات ہے، پھر اس کے بعد اس پر بولنا چاہیے۔ اچھا کوئی سمجھے جی کا نام لے کر حاضر و ناظر کے تعلق سے تو حاضر و ناظر پہ بات کر لیجیے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے بھائی، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے۔ میں سمجھ نہیں پایا آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کی آواز نا کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ آپ جا رہی ہے؟ لیڈ نکال کے بات کر لیجیے۔
एयरफोन नहीं लगा हुआ, वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर। अभी आपने क्या फरमाया, वाजी कीजिए एक बार दोबारा से। वो हम बोल रही है कि आपके बरेलवी भाई ने एक पोस्ट दे दी थी, ठीक है, तो वो पोस्ट के साथ उन्होंने कितना लगाया, तो चेन में वो बात कहीं पर नहीं था, तो पोस्ट नहीं था, तो मैंने कहा था कि भाई मस्कारी करके तुम कुछ साबित न करो, हाँ तो बोलो, तुम बोलो। देखिए बहन क्या आपकी किससे क्या बात हुई, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि आजकल जो दो क्लास पढ़ के अपने आप को आलिम बने बैठे हैं, ना बात करने का सलीका है ना कुछ, तो बहन क्या उस पे बात करने की कोई फायदा नहीं है, कौन क्या बात करता है। आपको अगर हमसे किसी मौजू पे बात करनी है तो आप कर सकते हैं अभी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके ऊपर हमने छोड़ा, आप किस मौजू पे बात करेंगे और आपकी इल्मी हैसियत क्या है ये भी वाज़ेह कर दीजिए हमें। आप भी वाज़ेह कर दीजिएगा, मैं वाज़ेह कर देता हूँ। मैं एक तालिबे इल्म जी, तालिबे इल्म है आप हैं? हाँ। तो तालिबे इल्म आप किस मकतबे से ताल्लुक रख रहे हैं अभी? जी अभी तो हम मतलब मदरसा छोड़ चुके हैं, वो अभी अच्छा, तो अभी आप तालिबे इल्म, आप खुद बात कर सकते हैं तो बात कर सकते हैं, आप अगर आप किसी आलिम से हमारी गुफ्तगू कराना चाहें तो आप किसी आलिम से करा दीजिए। आप आलिम हैं जी आप आलिम है ना, तो आप तकलीफ पर बात कीजिए, किसी पर बात कीजिए। देखिए ऐसा है, अभी तो आप मुझे कह रहे थे कि आप तालिबे इल्म हैं, मैं तो तालिबे इल्म ही हूँ। और जाहिर सी बात है जब आप तालिबे इल्म हैं तो आप किसी न किसी से तो सीख ही रहे होंगे। हाँ तो वो तो सीखते ही रहते हैं ना। अच्छा, तकलीद की तारीफ कर दीजिए क्या है? तकलीद तो मतलब दो तरह का होता है, एक होता है तकलीद शख्सी। तकलीद दो तरीके का होता है, तकलीद दो तरीके का होता है, ये आपने किस किताब से पढ़ा? सुनिए ना, एक तकलीद शख्सी और एक होता है तकलीद मुतलक। मेरी बात नहीं सुने आप। हाँ। तकलीद दो तरीके का होता है, ये आपने कौन सी किताब से पढ़ा? मेरे प्यारे भाई, अगर आप किसी चीज को पेश करते हैं तो उसकी दलील भी देनी पड़ती है, ये बात करने का उसूल होता है। अगर हम किसी चीज को आपके सामने पेश करेंगे तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसकी दलील दें। हाँ, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि हर दलील हर वक्त याद नहीं है। तो मेरे भाई अगर आपको किसी चीज की दलील के बारे में याद नहीं है तो आप उस चीज से बहस नहीं कर सकते, ये आपका हक नहीं है। फिर तकलीद को हम बात करेंगे। हाँ, तो तकलीद की तारीफ हमने आपसे पूछी मेरे भाई, तकलीद की तारीफ बयान कर दीजिए। जी दलील वो अभी तुरंत बोलेगा। आपने फरमाया, देखिए सुनिए मेरी बात। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि कुरान में एक आयत है अल्हाकुमुत तकासुर, तो आप मुझसे ये पूछेंगे ना कि वो आयत कौन से पारे में है, उसका वर्ष नंबर क्या है, उसका सफा क्या है, तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं उसको बताऊं आपको। उस इंसान को मालूम रहेगा, याद रहेगा तभी तो बताएगा, अगर याद नहीं रहेगा नहीं, मेरी बात आप फिर नहीं समझे, वो मेरी जिम्मेदारी होगी ना। जिम्मेदारी तो ये भी मेरी भी है, हम बाद में बता देंगे। तो जब आपको तकलीद का मायने नहीं मालूम है, इस्तिलाही मायने क्या है या उसके क्या कहते हैं उर्दू मायने क्या है, तो फिर आप बात कैसे करेंगे? इस्तिलाही मायने पर थोड़ी भी आए हैं, ये तो मतलब तारीफ पढ़ाई की तकलीफ कितनी तरह का होता है वो तो आ जाएगा। सिर्फ पढ़ने से अरे मेरे भाई, सिर्फ पढ़ने से हो जाता है क्या? मानो भी कहाँ है अभी, माने के बारे में हम बताएं कि इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आज कुछ लोग 2 क्लास पढ़ के और आलिमों से बहस करने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं एकदम। ये कहाँ का उसूल है यार आप लोगों का? मतलब हंस देना सबसे बड़ी बात है ना। नहीं, मैंने हंसा किस लिए, मैंने हंसा किस लिए पता है आपको? मैं इसलिए हंसा हूँ कि एक आदमी 12-13 साल मदरसे में पढ़ के, ठीक है, उलूम पढ़ के आया है,
اور اس آدمی سے بات کرنے کے لیے کوئی جاہل آدمی کھڑا ہو جائے تو پھر اس عالم کے اپنے اوپر اس لیے ہنسی آتی ہے کہ اگر بنا محنت کرے بنا پڑھائی کرے کوئی عالم بن جائے تو پھر ضرورت کیا ہے مدرسے میں جانے کی؟ آپ کے کہنے کا مطلب مدرسہ میں جانا ایک دم نشچت ہے، ضروری ہے؟ بنا مدرسے میں جائے، بنا عالم سے پڑھائی کرے، بنا اس کی تحقیق کیے اگر کوئی عالم بن جاتا، سنیے بات سنیے دو، اگر بن جاتا تو پھر یہ بڑے بڑے جو محدث چلے گئے تو پھر یہ محدث کیسے بنتے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون سے مدرسے سے علم حاصل کیے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا نام کیا تھا؟ ارے میرے پیارے بھائی ان کے استاد کا نام کیا تھا؟ یہ بات نہیں ہو رہا ہے تو اور کیا بات ہے؟ دیکھیے اب آپ دو طریقے کی باتیں نہ کریے. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا نام کیا تھا؟ سوال نہیں ہوتا نا، سوال. ارے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سے مدرسے سے تھے، تو میرے بھائی اس ٹائم مدرسہ تھا کیا وجود میں؟ آپ کیسے یہ مطلب یہ لگا رہے ہیں تو وجود میں، ارے میرے بھائی، ارے میرے فاضل دوست، اس ٹائم وجود میں مدرسہ تھا کیا؟ یہ سر تو کتنی لگا رہے ہیں آپ؟ تو یہ آپ نے جو اتنا بڑا سلفیہ مدرسہ، سنیے اگر آپ نے اتنا بڑا سلفیہ مدرسہ کھولا ہے تو وہ کس لیے کھولا ہے؟ بھائی سر آپ لگا رہے ہیں نا، ہم تو ہی لگا رہے ہیں. تو یار تو پھر وہ مدرسہ کس لیے کھولا ہے؟ اس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کھولا ہے. بہت سارے تعلیم حاصل. اچھا، تو مطلب ان کا یہ حق ہو گیا ہے کہ وہ عالم سے بحث کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ارے میرے بھائی، آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک نہ پہنچے، آپ ابھی ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے عالم میں، علم میں. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ آپ ابھی یہیں تک رہیں. ہم نے آپ سے ایک چیز کی وضاحت پوچھی ہے کہ تقلید کے معنی کیا ہوتے ہیں، تو آپ اسی کی وضاحت نہیں کر پا رہے ہو. اچھا چلیے بہر کیف، آپ نے دو بتایا، ایک تقلید تخصیص اور دوسرا کیا بتایا؟ تقلید مطلق. کیا؟ تقلید مطلق. تقلید مطلق. تقلید مطلق مطلب مطلق بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کی آواز. اچھا یہ تقلید تخصیص ہوتی ہے، یہ کس کیٹیگری میں آتی ہے؟ کیا مطلب کیا چیز کیٹیگری میں آتی ہے؟ تقلید تخصیص جو ہوتی ہے، جو آپ نے ایجاد کی ہے، ہاں، یہ کس کیٹیگری میں آتی ہے؟ اس کو کیسے لیا جائے؟ تقلید میں آتی ہے. ارے میرے بھائی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ تقلید تخصیص جو ہوتی ہے وہ کس کیٹیگری میں آتی ہے؟ اس تقلید تخصیص کو کیسے ایکسیپٹ کیا جائے اور کیوں ایکسیپٹ کیا جائے، اس کو وضاحت تو کریے. تقلید تخصیص اس کو کہتے ہیں کہ کسی ایک انسان کی ہر قول سے ہر بات کو مانے اور اس کی تقلید کرے. جی بتائیے. تقلید تخصیص کیا بتایا آپ نے؟ بھائی بتا دیے تھی دوبارہ. نہیں دوبارہ سے بتائیے ذرا، آپ ذرا تھوڑا وضاحت اچھے سے کیجیے نا. تقلید تخصیص اس کو کہتے ہیں کہ کسی ایک انسان کے ہر قول کو مان لیا جائے، ہر دل کو مانے، اس کی تقلید کرے، مطلب کسی بھی انسان کی بنا تحقیق کے اس بات کو مان لیا جائے. اچھا، تو آپ اس تقلید تخصیص سے ایمان رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ہاں، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حرام ہے. کس نے بولا یہ حرام ہے؟ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے تو کون سی کتاب میں بولا ہے یہ حرام ہے؟ جی کتاب نکالیے ذرا، ہمیں بھی بتائیے. ہم جو چیز نہیں پڑھ پائے آپ کیسے پڑھ چکے؟
हाँ आप नहीं पढ़े तो क्या क्या मतलब। जी जी जी, आप हमें वाज़ेह कर दीजिए ना, फिर हम आपको एक एक चीज गिनाएंगे कि किसने तकलीद की और कौन तकलीद करता है कौन नहीं करता है। इल्मी तरीके से आराम से गुफ्तगू होगी। जी इमाम इब्न हजम रहमतुल्लाह अलैह, कौन? हाफिज इब्न हजम, इमाम हाफिज इब्न हजम रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ साथ सबसे मिल गया। वो फरमाते हैं कि तकलीद जो है हराम है, उनकी अपनी किताब है। कौन सी तकलीद हराम है भाई, कौन सी तकलीद हराम है? तकलीद सख्ती, तकलीद सख्ती, तकलीद सख्ती उस किताब में ऐसा लिखा है? हाँ उनकी किताब है। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे भाई, यहाँ से यूटर्न ले लो। नहीं, उस किताब में तकलीद तख्सी लिखा है? भाई मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, उस किताब में जो आप इबारत पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नजर से गुजरी हुई है, उस इबारत को ठीक से पढ़िए, उसमें तकलीद तख्सीस लिखा है? अभी तो आपने कहा है कि मेरे इल्म में नहीं है, बताओ कहाँ। मैंने ये नहीं बोला, मेरे दोस्त रिकॉर्डिंग सुनो, आपके कान थोड़े बज रहे हैं। मैंने ये बोला कि ऐसी कौन सी इबारत है जो हमारी नजर से नहीं गुजरी है, जरा सुनाइए हमें। ठीक है, और जब हम सुना चुके थे उस किताब, हाँ उस इबारत को आप मुझे पढ़ के बताइए कि उसमें तकलीद तख्सीस लिखा है। पूरी बहस की तकलीद तख्सीस। अरे मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, उस इबारत को पढ़िए, अरबी मतन पढ़िए उसका। अरबी लिखा है तकलीद हराम, तकलीद हराम है। कौन सी तकलीद हराम है यार, उसमें तकलीद तख्सीस लिखा है मतन में। तकलीद तख्सीस क्या होती है? उस इबारत में तकलीद तख्सीस लिखा है। ये बाब है। मैं भाई बहुत अच्छे से जान रहा हूँ उस बाब को। उस बाब की इबारत में अरबी मतन में तकलीद तख्सीस लिखा है। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? वही बता रहा हूँ, वहाँ लिखा वो बाब है। बाब लिखने के बाद तकलीद तख्सीस का उन्होंने आपका पूरा रद्द किया है, कुरान की आयत लेकर, हदीस की आयत। अच्छा, तकलीद नहीं, उस बाब में तकलीद तख्सीस का वर्ड लिखा है। हाँ तकलीद तख्सीस इबारत पूरी पढ़ो, इबारत पूरी पढ़ो, क्या है इबारत? ये लिखा है आपको कि ये तकलीद तख्सीस आ रहा है ये वो। मेरे भाई उसमें लिखा है। सुनो यार तुम, यार मैं क्या बोल रहा हूँ, इबारत पढ़ने में क्या तकलीफ हो रही है आपको? अरबी इबारत पढ़ो। कर दिया। अरबी इबारत पूरी पढ़ो यार, अरबी इबारत पूरी पढ़ो मेरे भाई, अरबी इबारत पूरी पढ़ो। ये चाइनीज इबारत है, अल तकलीद हराम जी। ये अल तकलीद हराम, ये चाइनीज इबारत। किसकी तकलीद हराम लिखी? अरे मेरे भाई उसमें किसकी तकलीद हराम लिखी है? कोई इबारत पूरी तो पढ़ो। पूरी क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तुम्हें पूरी पढ़ने में क्या तकलीफ हो रही है? उसमें किसकी तकलीद करना हराम लिखा है वो तो पढ़ो। इंसान जो है पूरी किताब आपको पढ़ के सुनाएगा ना। पूरी किताब मत पढ़ो, इतनी इबारत पढ़ो कि उसमें किसकी तकलीद हराम लिखी है। वो पूरी इबारत क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप? आपकी जो ये देखो इधर उधर मत घूमो, ये इबारत आपने उठाई है। सुनो मेरी बात सुनो। अब मैं सुनो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि कुरान में लिखा है कि शराब पीना जायज है, शराब पीना हराम है, ठीक है, शराब पीना जायज भी है तो हराम भी है। अगर मैं इतनी सी इबारत को उठाऊंगा और मैं आपको बोलूं कि भाई पूरी इबारत पढ़ो, तो ये मेरी मक्कारी होगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पूरी इबारत उसको पढ़ो, उसमें किसकी तकलीद हराम लिखी है वो पढ़ के सुनाओ। अरे वही बता रहे हो मेरे भाई, उन्होंने आप तकलीद तख्सीस कर रहे हो। उसमें किसकी इबारत लिखी है हराम, किसकी तकलीद हराम लिखी है, उसको पूरी इबारत को पढ़ो, आपको वाज़ेह हो जाएगा। पढ़ो पूरी इबारत। ये इन्होंने इजमा भी नकल किया है हिंदुस्तान। अरे यार फिर वही तुम इया का ना बुदू वैया का नस्ते में इतनी सी इबारत उठा करके फिर कहाँ से कहाँ जाते हो। मैं कह रहा हूँ उस इबारत में किस शख्स की तकलीद हराम लिखी है वो पढ़ो। किस शख्स की तकलीद करना हराम है वो पढ़ो। वो पूरा लिखा हुआ है इसके अंदर बाब में, इसीलिए मैंने तुमको यहाँ पकड़ के रखा है और यहाँ कीला ठोक दिया, तुम इसको पढ़ो। ये कोई झोला छाप आदमी से बात तुम नहीं कर रहे हो। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उस इबारत को मैं पूरा निचोड़ के पढ़ के बैठ चुका हूँ। मैं तुम्हें पूरी पढ़ के सुनाऊंगा, अरबी मतन के साथ सुनाऊंगा। उस इबारत को पूरा पढ़ो। उस इबारत में किस शख्स की तकलीद करना हराम लिखा है, किस शख्स की, मेरी बात को सुनो, किस शख्स की तकलीद करना हराम लिखा है। पूरी इबारत पढ़ो, पूरी बात पढ़ो, पूरी इबारत पढ़ो, पूरी इबारत पढ़ो। आपने अभी तक इबारत नहीं पढ़ी है।
بیٹا صاحب پیچھے رہو گے تب میں پڑھوں گا رے بھائی. ہاں چلو پڑھو. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. حافظ ابن حجم حجم. ہاں چلیے پڑھیے پوری عبارت. حافظ ابن حجم رحمۃ اللہ علیہ. کتاب کا نام بتائیے کیا ہے وہ. وہ تو لاسٹ میں بتائیں گے نا پڑھنے کے بعد. خاموش تو رہو بھائی. اچھا پوری عبارت پڑھو. اول سے آخر تک تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اول سے آخر تک تمام تابعین کا اجماع ثابت ہے. آواز کم آ رہی ہے یار آپ کی. آپ پتہ نہیں کیسے بات کر رہے ہو. تھوڑا تیز بولو بھائی. سنو اجماع ثابت ہے کہ علم سے یا ان سے پہلے کسی انسان کے تمام اقوال قبول کرنا منع اور ناجائز ہے. کیا دوبارہ بولنا کیا ہے. ان سے پہلے کسی انسان کے تمام اقوال کو قبول کرنا منع اور ناجائز ہے. اس پر اجماع. اب آئے نا تم لائن پہ. کیا لکھا ہے اقوال. کیا لکھا ہے وہاں پہ. اقوال. اقوال کس کو کہتے ہیں. سنو میری بات سنو. اقوال کس کو کہتے ہیں. بات نہیں کرو گے تم بھڑاس نکالنی ہے. اقوال کس کو کہتے ہیں بھائی بھائی بھائی. اقوال کس کو کہتے ہیں. اقوال کس کو کہتے ہیں میرے دوست میرے بھائی میرے دوست. اقوال کس کو کہتے ہیں. یہ سنیں گے نہیں. میں وہی تو آپ سے میں نے پکڑ لیا. آپ کی جو آپ نے جو عبارت پیش کی نا میں نے پکڑ لیا. مجھے یہی چیز پکڑنی تھی. اقوال کس کو کہتے ہیں. جو ہے بھڑاس نکالنے آئے بات کرنے. میرے دوست میرے بھائی اتنے پیار سے میں محبت سے بات کر رہا ہوں آپ سے. بھڑاس نکالنے. اقوال کس کو کہتے ہیں. آپ کو اتنا بھی علم نہیں ہے. آپ بیٹھے وہاں پہ عبارت کو پڑھ کے الٹا سیدھا جو من میں آئے وہ سمجھ جاؤ. عبارت میں لکھا ہے اقوال کس کو کہتے ہیں. اقوال کا جمع اقوال ہے. ہاں کال ہوتا ہے نا اس کا جمع اقوال ہے. ہاں کال اقوال ہے. کال اقوال ہے. کال کا جمع اقوال ہے. اچھا کال کا جمع اقوال ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ یہ پڑھو کہ کس کی تقلید کرنا منع ہے. سنو گے تو مطلب پڑے گا رے بھائی. تم تو بھڑاس نکالنے کا. میں بھڑاس نہیں نکال رہا ہوں میرے دوست. پڑھو وہاں پہ کس کی تقلید لکھنا منع بھائی. اس طرح بات نہیں کرتے ہیں. جب ہم پڑھ رہے ہیں بھائی راستہ بند ہے. وہاں پہ کس شخص کی تقلید کرنا حرام لکھا ہے کہ اس کے قول کو ماننا حرام ہے. کس شخص کی تقلید. کس کی تقلید سختی حرام ہے. وہی پڑھ رہا ہوں کہ سنو گا. چلیے میں سمجھ گیا آپ کتنے بڑے علم رکھنے والے ہیں. چلیے اس عبارت کو یہیں چھوڑ دیجیے. آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کے بس کا کھیل نہیں ہے. چلیے آپ آ جائیے ادھر. آپ نے کہا تقلید تقسی حرام ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کسی آدمی کا کال لینا حرام ہے منع ہے. ٹھیک ہے آپ کے کال کے مطابق. ٹھیک ہے نا. ہاں وہ کس کے کال کے مطابق ہے. وہ لوگ ریکارڈنگ سن لیں گے تو سمجھ جائیں گے. چلیے بہر کے اب یہ چھوڑیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث مبارکہ پہ آپ کو کتنا اختیار ہے. کتنا حق ادھر کتنا یقین ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث پڑھتے ہیں آپ. بخاری شریف پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ الحمدللہ. بخاری شریف کے ہم حدیث پڑھتے بھی ہیں اور اس کا درس بھی دیتے ہیں. بخاری شریف پڑھتے ہیں آپ. جی آپ کو کافی ہو جائیں گے بخاری شریف پڑھیں گے تو. جی ابھی وہ کیا ہوگا سامنے آئے گا. ابھی بات سامنے آئے گی. ایک منٹ چیزیں آپ پڑھ نہیں سکتے کیونکہ آپ کو میرے بھائی سنو ادھر سے لیفٹ لے لو. ہاں بند رستہ سارا. میں آپ کو اسی ٹائم کہہ رہا تھا یہاں سے لیفٹ لو. آپ نے سنی نہیں. سنو میری بات سنو. آپ ایک منٹ سن لو میری بات. آپ کے پتا انسی کا فتویٰ ہے کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب پڑھتا ہے وہ زندیق ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے. زندیق. ارے میں نے وہ سوال چھوڑو. آپ کے بس کا روگ نہیں ہے یہ سب. مجھے یہ بتائیے امام بخاری شریف پڑھتے ہیں آپ. تو ہم تو پڑھتے ہیں نا. اچھا تو بخاری شریف کی حدیث صحیح ہے. اس کی تحقیق آپ نے کیسے کی. پوری امت کا اجماع چلا آ رہا ہے. یہ صحیح ہے سب مانتے ہیں. کس امت کا اجماع ہے. آپ نے بولا نا ابھی کہ تقلید تخصیص حرام ہے. کسی نے اگر آپ کو کال دے دیا تو یہ تو تقلید تخصیص ہوئی نا. اجماع تقلید نہیں ہوتا بابو. میرے بابو میرے بھائی ابھی آپ نے کیا بولا
کہ تقلید تخصیص اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے قول کو لے کے اس کو بنا تحقیق کے سمجھ لینا، سن لینا اور اس سے اختیار کر لینا۔ ایک انسان کا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ صحیح ہے، یہ تحقیق آپ نے کس سے کی؟ کس سے کی آپ نے یہ تحقیق؟ اچھا اجماع ہے۔ اچھا تو آپ کا فرقہ بنے ہوئے 200 سال ہوا، سنیے ادھر بات سنیے ادھر رائٹ، آپ کا فرقہ بنے ہوئے 200 سال ہوا، تو 200 سال کے پہلے کے اجماع کو آپ نے کیسے مان لیا؟ نہیں، ہم آپ کو اس کی پوری تحقیق دیں گے کہ اہل حدیث فرقہ مکتبہ بنے ہوئے یہ 200 سال ہوا، اور 89 جو ہے قبضے کا جو نیشنل ڈے منایا گیا برف میں، 89واں نیشنل ڈے منایا گیا، اور 200 سال تقریباً 200 سال ہوا ہے اہل حدیث فرقہ بنے ہوئے، تو 200 سال کے پہلے کے فرقے اجماع کو آپ نے کیسے یقین کر لیا؟ جواب بھی سن لے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد ہے علی بن مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث بیان میں دیتے ہیں کہ اس سے مراد اصحاب الحدیث نہیں، امام بخاری کے سنیے، امام بخاری کے استاد کون تھے؟ امام بخاری کے استاد کا کیا نام بتایا ابھی آپ نے؟ علی بن مدنی رحمۃ اللہ۔ تو امام بخاری تقلید کرتے تھے، یہ مانتے ہیں آپ؟ نہیں، وہ تقلید نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اگر ہم نے امام بخاری کی کتاب سے یہ ثابت کر دیا کہ امام بخاری کس مطلب سے اور کس مقصد یہاں سے تعلق رکھتے تھے اور کس کی تقلید کرتے تھے، تو آپ کیا کریں گے بتائیے؟ ثابت کر دیں، ہم مان جائیں گے۔ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ میں پوری مقلدیت کو چیلنج دیتا ہوں ہمیشہ کہ وہ ثابت سیدھا چلو بھیا، مجھے آپ چیلنج مت دو، میں پوری وہابیت کو چیلنج دے دوں گا کہ اس کو ثابت کر کے دکھائیے۔ سنو ادھر بات سنو فتاوی ابن تیمیہ کے اندر، فتاوی ابن تیمیہ نے پورا باب باندھا ہے اور صاف طور پہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے، اور اسی کو سن لو یار، ادھر سنو، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے امام بخاری مقلد تھے۔ اس کے بعد امام حجر اسقلانی، اب میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، خاموشی سے سنیے۔ امام حجر اور کیا دے رہا ہوں میں آپ کو؟ امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتح الباری کے اندر بھی، فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 289 اسکین پر لگا کے بھیجوں گا تمہارے واٹس ایپ پہ، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے مقلد تھے، یہ میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا۔ اور آپ اپنے سلفیہ، سنو ادھر میری بات، سلفیہ ادارے میں کال کر کے پتہ کرو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے یا نہیں تھے۔ امام تیمیہ نے بھی لکھا ہے اپنی فتویٰ میں، اور امام آپ کے جو کیا کہتے ہیں اکانی صاحب، انہوں نے بھی اپنے فتویٰ میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے مقلد تھے۔ اب سنو، جواب چھوڑو، پہلے میری بات کا جواب دو۔ 200 سال آپ کا فرقہ بنے ہوا، اس سے پہلے آپ نے اجماع کو کیسے مان لیا کہ بخاری شریف کی حدیث صحیح ہے؟ یہ تحقیق آپ نے کیسے کی؟ نہیں، یہ تحقیق آپ نے کیسے کی؟ دیکھیے، میں نے آپ کو 4 کتاب کا حوالہ دیا نا، میں نے آپ کو، میں چاروں کتاب پیش کروں گا، میں چاروں کتاب کا حوالہ آپ کو پیش کروں گا، چاروں کتاب دوں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا سنیے میری بات، ایسے طاقت آپ تو ہر چیز میں بھی فیل ہو رہے ہیں، آپ سے تقلید کے معنی پوچھے آپ فیل ہو گئے، آپ نے جو عبارت پیش کی وہ پڑھ نہیں پائے، وہاں فیل ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی تھے، آپ وہاں فیل ہو گئے۔ امام بخاری کی حدیث کی آپ نے کیسے تحقیق کی، آپ وہ نہیں بتا پائے، وہاں فیل ہو گئے، تو آپ سے بات کیا کی جائے؟ میں نے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھا کہ آپ کا فرقہ بنے ہوئے 200 سال ہوا ہے، 200 سال کے پہلے کے اجماع کو آپ نے کیسے ایکسپٹ کر لیا؟ اس کا جواب دیجیے بس۔ ہاں، اس کا جواب دیجیے آپ۔ ارے آپ، میں نے آپ کو چار کتاب میں گروپ میں بھی ڈالوں گا، سنو، میں 4 کتاب گروپ میں بھی ڈالوں گا، یہ 4 کتاب میں گروپ میں بھی ڈالوں گا۔ میرے بھائی یہ کھوکھلے دعوے مت کریے آپ لوگ، یہ آپ لوگ اندر سے بالکل کھوکھلے، علمی صلاحیت نہیں ہے آپ کے اندر، آپ کے اندر علمی صلاحیت نہیں ہے بات کرنے کی، علمی صلاحیت نہیں ہے آپ کے اندر بات کرنے کی۔
یہ اصول آپ کے سنو، یہ اصول آپ کے بڑوں کا نہیں ہے بات کرنے کا سلیقہ. آپ کے بڑے بہت تہذیب سے اور اچھے سے بات کرتے ہیں. ابن تیمیہ کو آپ مانتے کہ نہیں مانتے یہ بتائیے، یہ بتائیے ابن تیمیہ کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ جو انسان کسی کی تکلیف کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہیں نا، ان کو آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ آپ نے کیا بولا؟ دوبارہ بولیے، کیا بولا ابن تیمیہ نے، کیا بولا؟ اچھا، ابن تیمیہ نے کون سی کتاب میں بولا ہے کہ یہ جو آپ نے عبارت پڑھی ہے، ذرا آپ مجھے اس کو کھل کے بتائیے تاکہ ہم آپ کے بڑے کے پاس اس کو ریکارڈنگ کو بھیجیں اور سن کے آپ کو کال کر کے 10 گالیاں بکیں گے کہ تم لوگوں کو کوئی تحقیق نہیں ہے، جو من میں آتا ہے وہ بولتے ہو. اہل حدیث کا نام خراب کر دیا. ایک آپ کے ابو خان کو گالیاں پڑ رہی ہیں عالموں سے، اب آپ کی باری ہو جائے گی. اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے اہل حدیثوں کا نام بالکل برباد کر کے ڈبو دیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ آپ کے بڑے بڑے اداروں کے عالموں کا کہنا ہے. اگر کوئی کہنے والے یہ کہے کہ عوام پر فلاں یا فلاں کی تکلیف واجب ہے تو یہ کون کسی مسلمان کا نہیں ہے. کیا کہے کیا کہے کیا کہے کیا کہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اور اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ عوام پر فلاں یا فلاں کی تکلیف واجب ہے تو یہ قول کسی مسلمان کا نہیں. تمہاری آواز ہی نہیں آ رہی یار، پتہ نہیں منہ میں سپاری وپاری لے کے بیٹھے ہو کیا؟ آواز کھول کے بات کرو نا یار. آواز نکالو، آواز نکالو، آواز نہیں آ رہی تمہاری. لیڈ ہٹاؤ، اپنے کان سے لیڈ ہٹاؤ اور موبائل سے بات کرو. لیڈ سے نہیں بات کرو، یہ بات کرو. تو آپ کی آواز اتنی کم کیوں آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز ہی نہیں نکل رہی ہے، لگ رہا ہے آپ بالکل ایک دم دبی دبی یا کسی سے ڈر کے بات کر رہے ہیں. بولتے رہتے ہو، بات کرتے رہتے آواز سنا چل جاتا ہے. جب ہمیں عبارت پڑتی ہے آواز سنائی نہیں دیتی. میں عبارت ذرا صاف سے سننا چاہ رہا ہوں نا، تاکہ یہ ریکارڈنگ آپ کے بڑوں کے پاس میں بھیجوں اور ان کو بتاؤں کہ آپ نے کیسے اولا جھولا لوگ چھوڑ رکھے ہیں مارکیٹ میں. تو وہ آپ کو پھر فون کر کے پوچھیں گے نا، آپ سے بات کریں گے. وہ خاموش رہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا بدتمیزی سے مجھ سے بات نہ کریے گا. ٹھیک ہے، خاموش رہیں. اور یہ تمہاری طبیعت کے اندر سکھایا جاتا ہوگا. میرے بھائی خاموش رہنا بولنا. میں آپ سے عمر میں بھی بہت بڑا ہوں اور آپ سے عہدے میں بھی بہت بڑا ہوں. مطلب کسی کو خاموش رہنے کے لیے بولے تو یہ خاموش تو میں جب رہوں گا جب آپ میرے سوال کا جواب دیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کو آپ نے صحیح مان لیا، اس کی تحقیق کیسے کی آپ نے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ عوام پر فلاں یا فلاں تک کی تکلیف واجب ہے تو یہ قول کسی مسلمان کا نہیں ہے. اچھا ایک بات بتاؤ. اچھا ابن تیمیہ نے جتنے بھی قول دیے ہیں اس پہ آپ عمل کرو گے؟ وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ نے اپنی کتابوں میں جو جو لکھا ہے اس پہ عمل کرو گے؟ ہاں یا نہ کا جواب دو، بات ہی ختم ہو جائے گی. بھائی بات ہی ختم ہو جائے گی. ابن تیمیہ نے جو جو اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کو آپ عمل کرو گے؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے؟ ایک تو آپ نے عبارت غلط پڑھی ہے اور اوپر سے ابن تیمیہ کی طرف منسوخ کر دی اس کو. سنو امام ابن تیمیہ نے جو اپنی کتابوں میں عبارتیں لکھی ہیں اس سے آپ ایمان لاؤ گے؟ میں پھر وہی پوچھ رہا ہوں، ابھی تک جب غیر مقلد ہو تو امام ابن تیمیہ کا قول کیوں پیش کر رہے ہو مجھے؟ میں نے جھوٹ باندھا ہے؟ اگر میں عبارت نہیں دکھاؤں گا تو میں جھوٹا. اگر میں ہاں بالکل دکھاؤں گا. میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ پیش کیا نا، فتاوی ابن تیمیہ پیش کیا نہیں کیا؟ فتاوی میں نے آپ کو بتایا نہیں، فتاوی ابن تیمیہ کے اندر لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی مسلک سے تھے. شافعی مسلک سے تھے. چلیے بہر کیف اس کا میں حوالہ آپ کو پیش کر دوں گا، گروپ کے اندر ڈال دوں گا. سنیے میری بات، گروپ کے اندر ڈال دوں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثیں صحیح ہیں، اس کی تحقیق آپ نے کیسے کی؟ مجھے اس کا جواب دیجیے. کونے پہ جی آپ کا جواب درست نہیں ہے نا. آپ نے بولا کہ اجماع ہے، تو آپ کے فرقہ بنے ہوئے 200 سال ہوا ہے، تو 200 سال کے پہلے کے اجماع کو آپ نے کیسے مان لیا؟ 200 سال پہلے فرقہ بنے ہوئے آپ نے اجماع کیسے مان لیا؟ 100 سال ہوا ہے. 100 سال کس کو؟ استغفر اللہ. توبہ کرو. توبہ نہیں، چیلنج ہے ہم کو. توبہ بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے بے گدھے. بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے. بریلوی صرف منسوخ کیا جاتا ہے.
بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت فرقہ ہے، وہ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت فرقہ ہے، اور اہل سنت والجماعت ہمیشہ، اور وہ فرقہ نہیں ہے جاہل، وہ جماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت کوئی فرقہ نہیں ہے۔ ابے وہ تو آج کی تاریخ میں تم لوگوں کو اپنے سے الگ کرنے کے لیے منسوخ کیا جاتا ہے، جیسے تم لوگ اپنے آپ کو منسوخ کرتے ہو سلفی، سلفی کیوں لگاتے ہو؟ سلفی کیوں لگاتے ہو اپنے نام کے آگے؟ ارے سلفی میں اگر یہ بولوں، سنو، میں اگر یہ بولوں کہ 10 سال، دیکھو اگر آپ ایسے بڑبڑاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اگر آپ کو یہ بولوں، نہیں، میں اگر آپ کو یہ بولوں کہ 60 سال ہوا سلفیہ بنے ہوئے، تو تمہارا فرقہ 60 سال پہلے آیا۔ سلفیہ بنے ہوئے نہیں، سلفی میرے بھائی جس طریقے سے، سنو یار، بات سنو، بات کو سمجھو، پہلے بات کو سنو اور سمجھو۔ بریلوی کوئی فرقہ یا کوئی جماعت نہیں ہے، اہل سنت والجماعت ہے، ٹھیک ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو تم مانتے ہو؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو تم مانتے ہو؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثیں صحیح ہیں، اس کی تحقیق تم نے کس سے کی؟ اس کی تحقیق تم نے کس سے کی؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ دیکھو تمہارے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہے، یہ ریکارڈنگ تمہارے بڑے سنیں گے نا تو تم کو بہت بہترین طریقے سے لالچ دیں گے، بہترین طریقے سے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثیں صحیح ہیں، اس کی تحقیق تم نے کس سے کی؟ پھر وہی جاہلوں والی بات، تو تم 200 سال پرانے اجماع کو کیسے مانو گے؟ تمہارا فرقہ بنا ہوا، تمہاری جماعت کیا بات ثابت کر دی ہے تم؟ یہ تمہارا جاہلانہ پن ہے۔ تمہارا فرقہ بنے ہوئے 200 سال، تمہارا فرقہ بنے ہوئے 200 سال ہوا ہے۔ چلو تمہارا فرقہ کب بنا ہے بتاؤ؟ تمہارا فرقہ کب بنا ہے بتاؤ؟ تمہارا فرقہ کب بنا ہے، وجود میں کب آیا بتاؤ؟ یہ عالمانہ بحث کر رہا ہے۔ میں عالمانہ، ارے تو تم عالمانہ بحث کر کہاں رہے ہو؟ تم تو جاہل پن پہ اترتے چلے جا رہے ہو۔ وہ ریکارڈنگ میں پتہ چل رہا ہے، ریکارڈنگ میں تو پتہ تمہیں تھوکیں گے لوگ۔ امام بخاری، تمہارا فرقہ بنے ہوئے کتنے سال ہوئے بتاؤ؟ ثابت کرنا نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استاد ہے علی بن مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت کے ساتھ حق پر رہے گی۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جماعت کے مراد اہل حدیث ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، جو حدیث پہ جھوٹ باندھتا ہے نا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ شیخ، سنو ادھر ہو بھائی، سنو، آمین آمین، سنو، اگر تم یہ کہتے ہو، سنو ادھر سن، اگر تم یہ کہتے ہو، نہیں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے اہل حدیث فرقے کو حق پہ بتایا ہے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نام اہل حدیث کیوں نہیں رکھا؟ دے اس کا جواب۔ سب لوگ اس کے بعد امام، سنو ادھر، اس کے بعد امام سنو، اس کے بعد ابو داؤد شریف، ابے مشکات شریف، ابو داؤد شریف، انہوں نے اپنا نام اہل حدیث کیوں نہیں رکھا؟ ابے وہ اصحاب الحدیث ہے، بے جاہل، وہ حدیث تو پڑھ رہا ہے غلط، اس کو اصحاب الحدیث کہتے ہیں۔ اصحاب الحدیث اس کو کہتے ہیں جس کو 1 لاکھ حدیث متن اور سند کے ساتھ یاد ہے، تیرے جیسے جاہل کو نہیں، سمجھا؟ 1 لاکھ تیری وہابیت کو چیلنج ہے، تو اس حدیث کی سند پیش کر، اس حدیث کی سند پیش کر۔ اس حدیث کو چیلنج ہے میرا کہ یہ جو تم نے کہا جس کو 1 لاکھ سے زیادہ، جس ایک، ابے اس کو اصحاب الحدیث بولتے ہیں بے، جاہل مطلق، جاہل گدھے، جاہل زمانہ، اس کو صاحب حدیث بولتے ہیں۔ تم جاہل زمانہ تو ہو، تو جاہل زمانہ نہیں بولوں تم کو میں، کیا بولوں؟ مطلب تمہارا عقیدہ، تمہارا عقیدہ جہاں سے تھوڑا سا بھی مل جائے تو وہاں سے اس کو توڑ مڑوڑ کے لے لو، اور جہاں سے تمہارا حدیث، جہاں سے تمہارا منہ کالا ہو جائے تو اس کو تم لات مار دو۔ یہ کون سا انصاف ہے تمہارا بھائی؟ ابے اس حدیث کی شرح پڑھنے میں جاہل، اس حدیث کی شرح امام حضرت اسقلانی نے کی ہے فتح الباری میں، نہیں ہے فتح الباری میں، دکھا تمہاری ضروریت کی تعلیم میں بریلوی بن جاؤں گا، دکھا دے تو ثابت کر۔ اچھا تو یہ ثابت کر کہ وہ اہل حدیث ہے، ثابت کر، بھائی وہ ثابت کر، وہ ورڈ اہل حدیث وہاں لکھا ہے، وہ وہاں پہ اہل حدیث لکھا ہے، ثابت کر۔
असहाबुल हदीस को तू अहले हदीस बना दिया। उर्दू में तर्जुमा कर, साबित कर उसको, साबित कर उसको, अभी साबित कर कि वो अहले हदीस लिखा है वहाँ पे, साबित कर, साबित कर, अभी साबित कर। असहाबुल हदीस अरबी वर्ड है, उर्दू में तर्जुमा कर तो क्या होगा? असहाबुल हदीस अरबी वर्ड है, जाहिल। हाँ तो क्या है? अरबी इबारत पढ़, अरबी इबारत पढ़ उसकी, उसकी इबारत। अबे जाहिल मतलब उसी इबारत की अरबी पढ़, अरबी पढ़, मतन पढ़ उसका, मतन पढ़ उसका, मतन पढ़। असहाबुल हदीस मतन, अबे गधे मतन पढ़ उसका मतन पढ़, मतन नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, मतन पढ़ उसका पूरा, मतन पढ़ पूरा। मतन नहीं पढ़ रहा हूँ कि इमाम अली बिन मदनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इससे मुराद असहाबुल हदीस है। असहाबुल हदीस किसको बोलते हैं? असहाबुल हदीस जाहिल मुतलक, असहाबुल हदीस उसको बोला जाता है जिसको 1 लाख हदीसें मतन के साथ और सनद के साथ। शराब पढ़ उसकी, गधा कहीं का, जाहिल जमाना, अपने आप को बन के बैठा है अहले हदीस। एक कौड़ी का इल्म नहीं है, एक कौड़ी का तेरे को इल्म नहीं है, कहाँ की बात को कहाँ मोड़ता है, जाहिल की औलाद। अबे उसको पढ़ मेरे लाल। असहाबुल हदीस का माना, अच्छा चल असहाबुल हदीस के लुग़वी मायने बता क्या, लुग़वी मायने क्या है? अबे ये ऑडियो मैं तेरी सल्फिया में भेजूंगा, तेरे को इतनी गालियां बकेंगे ना, इतनी गालियां पड़ेंगी कि असहाबुल हदीस किसको बोला जाता है? जाहिल मुतलक, जाहिल जमाना। तकलीद के तुझे मायने नहीं पता ना, इस्तिलाही ना अरबी, और तू बकवास करने आ गया मुझसे। सड़क फोन गधे, दे तेरा इल्म कितना है, गधे,